جہاں ہے وہیں رک جائے، اور اپنے قدم گھبراتے ہوئے پیچھے لے گئی۔ مقابل رک ہی نہیں رہا تھا، وہ رکتا بھی کیسے؟ اس کی اشارت میں وہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ مس ہانی، یو ہیو ٹو آپشنس، یا تو خود کو میرے حوالے کر دو یا تمہارے دوست جیل جائے گی۔ اور مشہور بزنس ٹائکون بازل دورانی تھا، جس کے خلاف ہانی نے سوشل میڈیا پہ خوب پروپیگنڈا کرتے پوسٹیں لگائی تھی، اور وجہ اس کی کزن تھی۔ ہانی نے ایک نگاہ اسے دیکھا جو روتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ فائر پولیس کھڑی تھی، اس کی انکار کی صورت میں ایک عزت دار گھرانے کو نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑتا، اور بن ماں باپ کی ولی تھی، اس کا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شمس الدین اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رائتا بھی تو سینے پھیلایا تھا، اب سمیٹنا بھی اسے تھا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گئی، 2 منٹ میں باہر آ، اور اسے سخت گوڑی سے نوازتا باہر نکل گیا۔ ہانی نے دانت کھچائے، ہانی تم اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ وہ بہت خطرناک شخص ہے، وہ تمہیں کچھ کر دے گا، سونیا نے گھبرا کر کہا، جبکہ در حقیقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانی بازل کے ساتھ جائے۔ وہ اندر ہی اندر اس بات پر مر رہی تھی، سونی اگر میں نہ گئی تو یہ شخص پھپھا اور پھپھو کو پورے محلے میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں آ کر آگے برباد کر دے گا۔ کرنے تو اسے جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ سونیا نے ہانی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہانی جانتی تھی کہ وہ شخص انتہا کا خطرناک تھا۔ ہاں اس نے بہت کیا اس کے خلاف، اب اس کے کرنے کی باری تھی۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا ساتھ پورا گھر بھی لپیٹ میں آ جاتا، اور جنہوں نے اس کو رکھا اسے سہارا دیا، آج وہ ان کو یوں مشکل میں نہیں پھنسا سکتی تھی۔ وہ اپنی ضروری چیزیں سمیٹتے خاموشی سے دروازے کی جانے پڑی، اور سونیا بے چتاب کھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ سارا میس اس لیے نہیں کریٹ کیا تھا کہ وہ یہاں آ کر ہانی کو لے جائے۔ سونیا غصے سے اندر کمرے کی جانے پڑی، جبکہ بازل دورانی ہانی کے باہر آتے ہی اسے گاڑی میں بٹھا تھا وہاں سے لے گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ہر چیز کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ وہ بازل دورانی کو ایک عام بزنس مین سمجھ رہی تھی، جو اس کی سب سے بڑی بھول تھی، اور فیک اکاؤنٹ بنا کر اس کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹیں اور تصویریں اپلوڈ کرنے کے بعد اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا تھا۔ اب یہ شیر کیا کرنے والا تھا، یہ سوچ کر ہانی کا سانس رک رہا تھا۔ وہ بہت زور کی منہ کے بل گری کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ ناک صاف کرتی اٹھتی کہ مقابل شخص نے اسے بالش تھامے اپنی جانب کھینچا۔ میرے منہ پہ تھوکے گی تو؟ میرے منہ پہ؟ ارحم چودھری کے منہ پہ؟ تیرا منہ نہ توڑ دوں میں؟ وہ پاگل ہوتا اسے دیوار کے ساتھ دھکا دے گیا کہ ایک دم سرمد صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ خدا کا خوف کرو چودھری، اتنا ہی ظلم کرو جتنا بعد میں تم سہ سکو۔ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، ابھی چپ کر۔ ایک تو مجھ سے ادھار لیا اور واپس نہیں کیا، بدلے میں گروی رکھوایا، اگر وہ بھی خالی نہیں کر رہا تو کیا اب آ کے تیری پوجا کروں؟ وہ بہت بدتمیزی سے سرمد صاحب سے بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا کہ صرف 1 ہفتے کا وقت دے دو، تمہیں تمہارے سارے پیسے مل جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کیے، اس کی ناک اور منہ سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ 1 ہفتہ تجھے اور دیا، لیکن یاد رکھے اگر 1 ہفتے میں پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو یا تو گھر خالی کرے گا یا پھر یہ اپنی بیٹی میرے نام کرے گا، یاد رکھے اس بات کو۔ ارحم چودھری دھمکی دیتے ہوئے دندناتے ہوئے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سرمد صاحب نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو بہت ہی ہمت والی تھی۔ ہیر بیٹا، گھبراؤ مت بیٹے، جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ بیٹا، مانتا ہوں کہ میں برا ہو گیا ہوں، ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی، لیکن پھر بھی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ انہوں نے آنسو ضبط کرتے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے، ساری زندگی ٹیچر ہی رہ گئے۔ ان کے اندر ایمانداری کوٹ کوٹ کے بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی حلال کی کمائی سے صرف ایک چھت ہی خرید پائے تھے۔ بیوی کو کینسر تھا، اور اس کے علاج کے لیے انہوں نے ارحم چودھری سے تھوڑا تھوڑا کر کے ادھار لیا تھا، جو کہ کل ملا کے 20 لاکھ بنتا تھا۔ پر ارحم چودھری نے اپنے کھاتے میں 50 لاکھ لکھا ہوا تھا۔ اب سرمد چودھری جیسا غریب بندہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ وہ آئے روز تنگ کرتا تو مجبوراً اور بدلے میں وہ اس گھر کے کاغذات اس کے پاس گروی رکھوائے جو اب وہ بیچنا چاہتا تھا۔
پر اس کی گندی نظر ہیر پر بھی تھی۔ سرمد صاحب گھر کو دان بھی کر دیتے لیکن جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاتے؟ اسی بات نے انہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ سونی کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ امی ہانی جو بھی اپنی آن لائن کلاس لے کے لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی، اب لیٹ کی گھر سے اٹھی تھی، سونیا کو روتے ہوئے دیکھتے اندر آ کر اس کی جانب پڑی۔ ہانی، اس شخص سے مجھے برباد کر دیا، اس شخص سے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس نے برباد کر دیا؟ ہانی حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اس شخص پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کرتا رہا اور پھر اب مکر گیا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اس دل کا کیا کروں؟ وہ کہیں اور شادی کر رہا ہے، مجھے چھوڑ رہا ہے۔ سونیا نے روتے ہوئے پوری طرح ہانی کو ہمدردی بٹور لے جائی۔ تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، میں اس کا وہ حال کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ہانی جذباتی لڑکی ایک دم غصے میں آ گئی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہانی، وہ کوئی بڑا بزنس مین ہے اور اگر اس کے خلاف کچھ بھی کیا تو نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، تم بس مجھے اس کا نام بتاؤ، اس کے بعد اس کا جو ہوگا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بلکہ میں اس سے مل کر تم اس سے نہیں ملو گی ہانی، وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً اس کا تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہے اور شاید بہت سارے لڑکے اس کی بستر تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ اسے مجھے بھی استعمال کرنا تھا۔ آخر کون ہے وہ؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ہانی نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ بازل درانی۔ ہاں ہانی، وہ بازل درانی ہے، بسلے چائے کا، لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی اسے بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اچھا تو وہ بازل درانی ہے؟ آنی نے اس کا نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں ہی بزی ہوتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور سونیا نے انہیں کس طرح ڈریپ کیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے مسلسل رونے پر ہانی نے اس سے بازل درانی کا کانٹیکٹ نمبر مانگا جو سونیا کے پاس تھا ہی نہیں۔ تم تو کہہ رہی کہ اس نے تم سے پیار اور محبت کی دعوے کی اور تمہارے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے۔ ہانی، تھا میرے پاس لیکن اب وہ نمبر بند ہو چکا ہے، اور تم نمبر لے کر کیا کرو گی؟ میں اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دلانا چاہتے، تو میرا ساتھ کیسے دو گی؟ یہ جو ایک نام تم نے بنایا ہے نا، میں اسلام سے اس تک پہنچوں گی، تم بے فکر رہو، اور سزا اسے ہم نہیں دنیا والے دیں گے۔ امی ہانی نے راتوں رات بیٹھ کر بازل درانی کے بارے میں ساری انفارمیشن نیٹ سے اکٹھی کی تھی، ہر طرح سے اس کو سوشل میڈیا پر فالو کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا، اس فیک اکاؤنٹ میں اس نے بازل درانی کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ ہر طرف اس نے بازل درانی کو ایک کرپٹ اور 2 نمبر انسان شو آف کروایا۔ اس کی ذات، اس کے کردار کی اتنی نمائش کی کہ ہر طرف سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ اور ویڈیوز کی دھوم مچ گئی۔ ویڈیو میں صرف ہانی کی آواز آ رہی تھی، ہانی کی تصویریں، لیکن اس کی آواز میں ہی سب کچھ تھا جو بازل درانی کو اس کو کریئر سمیت ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ لو جی، ہو گیا کام۔ سونیا کہہ رہی تھی کہ تم کیا کر لو گی؟ اب صبح اٹھ کر اس کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور وہ اپنا سارا کام مکمل کرتی اب سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بازل درانی وہ شخص ہے جو راتوں رات اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر اس تک پہنچ جائے گا۔ وہ اپنی دوست سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا جب اس کی نگاہ اپنے پرانے اسکول ٹیچر پر جا ٹھہری۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا، انہیں ہاسپٹل میں دیکھتا ان کی جانب پڑتا سلام کرنے لگا۔ استاد جی کیسے ہیں آپ؟ شاہزن نے بہت ہی ادب سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اللہ سے فرشتے کے ذریعے مدد مانگ رہے تھے، جانی پہچانی آواز پر چونکے، ماتھے پر بل پڑے، لگتا ہے آپ کی ادش کمزور ہو گئی ہے۔ میں شاہزر درانی، آپ کا ہونہار اور شرارتی طالب علم۔ میرے بابا حسن درانی آپ کے دوست بھی ہیں، کچھ یاد آئے؟ تم حسن درانی کے بیٹے ہو؟ وہ خوش ہوئے، یاد جو آ گیا، بہت اچھی طرح یاد ہے، کیسے بلا سکتا ہوں نا۔ کیسے ہیں ابو؟ سرمد صاحب خوش دلی سے پوچھنے لگے۔ الحمدللہ، آپ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگے، اتنی جلدی کیسے بوڑھے ہو گئے؟ انہیں تنگ کرتا ہوا بولا۔ بس بیٹا، حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ چلیں، بابا نمبر مل گیا ہے۔ اچانک ہیر کی آواز پر وہ دونوں چل گئے۔ یہ میری بیٹی ہے ہیر، اور یہ شاذر ہے، میرے پرانے دوست حسن کا بیٹا۔ وہ تو بہت خوش دلی سے اتنا بتا رہے تھے، لیکن ہیر نے بس ایک نظر شاذر کو دیکھا اور نظریں پھیری۔ اسے کسی بھی رشتے میں کوئی اعتبار نہیں رہا تھا، سب مطلب کے تھے۔ بابا آ جائیں، دیر ہو رہی ہے، چیک اپ کروا لیں۔ انہیں تھامتی ہوئی ڈاکٹر کے کیبن کی جانب کرنے لگی کہ وہ لڑکھڑائے۔
شاذر جو ان کی بیٹی کو کا اتنا ایٹیٹیوڈ دیکھتا جانے لگا تھا فوراً استاد محترم کو تھام لیا. آپ ٹھیک ہے؟ ان کے لیے تھوڑا فکر مند ہوا. میرے بابا بہت بہادر ہے, انہیں وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں. اللہ حافظ. جواب ہیر کی جانب سے آیا اور وہ بھی بہت کڑھارا. شازی نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا. ہیر بیٹا بری بات ہے. وہ مدد کر رہا تھا. وہ شازر کا ہاتھ تھامے آگے بڑھے. ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور انہیں کچھ میڈیسن دے کے ڈیرو ٹیسٹ دیتے. وہ پرسکرپشن تھامتی پریشان ہو گئی. شازی نے اس کے ہاتھ سے لے لی. ڈاکٹر یہ دماغ کا ٹیسٹ کیوں؟ انہیں کیا بیماری ہے؟ آپ نے ان کو بتایا نہیں؟ ڈاکٹر الطاف نے ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہیر نے شازر کے ہاتھ سے پرچی واپس لے لی. یہ ہمارے کوئی نہیں جنہیں کچھ بتایا جائے. میں 1-2 دن تک ٹیسٹ کروا کے بابا کو لے آؤں گی. پلیز آپ تب میرے بابا کا علاج شروع کر دینا. آخر میں وہ دھیرے سے بولی تھی اور اپنے بابا کی جانب بڑھ گئی. آپ مجھے بتائیں گے کیا بیماری ہے انہیں؟ نہ جانے ان کو کیوں اتنا انٹرسٹ دے رہا تھا. برین ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے. ڈاکٹر کے انکشاف پہ وہ آنکھوں کی حیرت سے پھیلائے انہیں دیکھنے لگا. پر اس ہسپتال میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے. بہت دفعہ ان سے کہہ چکا ہوں کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر جائے, ٹھیک سے ٹیسٹ کروایا پھر علاج شروع کروایا. ان کی بیٹی سنتی نہیں. ڈاکٹر اپنی کہتے واپس پلٹ گئے کہ شاذر کو حقیقتاً بہت افسوس ہوا اور ان کی مدد کرنے کا سوچا, لیکن اس نے تو علاج میں مدد کرنا چاہیے. پر سمر سائل نے اس سے اور طریقے سے مدد مانگی. ایک پل کو وہ ششو پنچ میں پڑ گیا. ان کی قسمیں اور منتیں سنتا وہ بری طرح پھنس گیا. بلاخر ان کی بات مانتا ان کی بیٹی سے نکاح کر گیا اور وہ اچھے اسپتال میں اپنا علاج کروانے کی حامی بھی بڑھ گئے. پل ہی پل میں کتنی جلدی سب بدل گیا. ہیر نے باپ کی قسم کے آگے سر تسلیم میں خم کیا. پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نیا رشتہ اسے کتنا روانے والا ہے. التمش مجھے جانا ہے. یہ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ فوراً پتہ لگاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر مجھے انفارم کرو. اس وقت بازل دورانی فون پر اپنے اسپیشل ڈیٹیکٹیو سے اس اکاؤنٹ کی تفصیلات نکلوانے کی تگودد میں تھا جس سے اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. سر میں ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہوں. یہ اکاؤنٹ فیک ہے. تو کیا فیک اکاؤنٹ کو چلا کون رہا؟ تم یہ پتہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہاں سے بیٹھ کے لڑکی میرے بارے میں اتنا کچھ بولے جا رہی ہے؟ سر یہ سائبر کرائم ہے. میں آپ کو مکمل ڈیٹیل صرف 30 منٹ میں دیتا. میں صرف 30 منٹ دے دے. التمش نے اس سے آدھے گھنٹے کا وقت مانگا جو کہ اس نے دے دیا. ایک بار مجھے بس پتہ چلتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے ہے کون, اس کے بعد میں اس کا وہ حال کروں گا, نہ وہ زندوں میں رہے گی نہ مردوں میں. اپنی صبح ہوتے ہی اس فیک اکاؤنٹ کے اونر تک پہنچ گیا تھا جو کوئی اور نہیں ام ہانی تھی. وہ پولیس لے کر آیا تھا اور پھر ام ہانی نے اپنا آپ ہی پیش کرتے اپنی دوست جیسی کزن کو بچا لیا. سومیا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی. اب ماں باپ کی وفات کے بعد پھپھو نے اسے پناہ دی تھی اور وہ ان کی احسان مند تھی. لیکن سونیا کی ایک بات نے اسے بڑی مصیبت میں پھنسا دیا. اب وہ اللہ کے آس پہ اس شخص کے ساتھ اس کے وائٹ محل میں آئی تھی. وہ آگے تھی جبکہ وہ اس کے گارڈ اس کی ہمراہ اس کے پیچھے ہانی کو کور کیے ہوئے لے کر جا رہے تھے. ہانی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یا تو وہ کوئی بہت بڑی ڈان ہے یا پھر کوئی بہت بڑی سیاستدان یا پھر ایک عمر قید کاٹنے والا مجرم. لمبی سی راہداری سے گزرتے وہ گارڈ اب باہر رک گئے تھے جبکہ ہانی بازل کے پیچھے ہی چڑے جا رہی تھی. اف, اور کتنا چلنا پڑے گا, وہ بڑبڑائی تھی جبکہ بازل کے تیز کانوں نے اس کی جملے سن لیے تھے. رکا. ہانی بھی تھمتی اپنا سانس روکتے. وہ پلٹا. ہانی اس کی چشمہ میں چھپی آنکھوں کو اب تک نہیں دیکھ پائی تھی اور شاید اس کی دل کی آواز سن چکا تھا, اس لیے چشمہ اتارتے اسے دیکھنے لگا. اس شخص کی آنکھیں نیلی کانچ سے تھی. وہ نیلی کانچ سی آنکھیں اس کی بوڑھی آنکھوں سے ٹکرائی اور دھیرے دھیرے 2 قدم لیتا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر آن کھڑا ہوا. تم جانتی ہو تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کا سرد انداز محسوس کرتے ہانی نے تھوک نکلتے حلق کر کیا. میں ایک وائٹ پیلس پہ ہوں, وہ پورے کانفیڈنس سے بولی تھی. ہاں, بازل نے ایک آئی برو چکاتے اسے دیکھا. اور کچھ ہی دیر میں تمہیں یہاں کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے گا. وہ اسے ڈرا رہا تھا اور وہ اس بار حقیقتاً ڈر گئی اور چشمہ پہنتے واپس آگے بڑھا. ایک منٹ. اس کے راستے میں آتے بیکتر غیر ارادی طور پر اس کا بازو تھام گئی. بازل نے ناک والی سے دیکھا تو وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی. دیکھیں, یہ سب ایکشن کا ریئیکشن تھا. آپ نے سونیا کے ساتھ فلرٹ کیا تھا.
उसकी शादी का जान सा दिया, न जाने कितनी लड़कियों का अपने अपने बिस्तर तक। बकवास बंद करो अपनी। अब की बार वो कूल मैन दबा दबा चिल्लाया तो लड़की मुंह बसोरते हुए चुप हो गई। तुमने जो एक रात में मेरी जात की धज्जियां उड़ाई है ना, उसका हिसाब तो अब मैं तुम्हें सारी जिंदगी देना पड़ेगा। उसका लहजा खूनख्वार हुआ था। सारी जिंदगी? वो फिर से जेर न बड़बड़ाई। शायद ये उसकी आदत थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक शरीफ लड़की को आप यूं कैद में नहीं रख सकते। वो अजीब लड़की थी। अपने घर बिल्ली बनी हुई थी और यहाँ आते ही शेरनी बन गई थी। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए एक बड़े से गार्डन में पहुंचा, जहाँ सामने उसका खूंखार डाक नाउसन उसके एक गार्ड लिए खड़ा था। उस खूंखार डॉग को देखते हानि का रंग लट्ठे की मानी सफेद पड़ा। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हुए। रामेश, रोशन को इस लड़की पे छोड़ दो। उससे थोड़ा सा फासला बनाते खड़ा होता। गार्ड को बोला तो उसने टॉउसन के गले से पट्टा हटा दिया। वो जुबान बाहर निकालते खूनख्वार अंदाज में हानि की जाने पाका। हानि के कदम अपनी जगह पे पस्त हुए। दिल की धड़कन थम सी गई। इससे पहले कि वो राउसर उस तक पहुंचता, पास करे बादल के साथ वो जा चुकी और इतनी जोर से उसे हक किया कि बादल के दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए। प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज। उसके शूज पे चढ़ती उसके गिर्द बाहों का सख्ती से हमारी करती। अपनी निस्वानियत से उस बिजनेस टाइगन के होश हवास मुतामिल कर गई थी। वो डॉग उसके नजदीक आता, पानी हानि पर चुपता से पहले वो हानि के गिर्द अपने बाजू का हिसाब बनाते उसे अपने साथ लगाए रुख मोड़ गया। टॉउसन अपने मालिक को देखता अपने पंजे गाड़ते एकदम रुक गया। बाजल के हवास हानि ने 2 मिनट में उड़ा दिए थे और नाउ टॉउसन के पहुंचने से पहले उसके हाथ के इशारे से रोक देता। पर वो अचानक इतना करीब आ गया कि बाजल को कुछ समझ ही ना आई। ये सब कुछ पल के चिपकते हुआ था। हानि को लगा कि वो हवा में झूल गई है। जब उसने आंखें खोली सामने ही देखा तो डॉग दिखाई दिया। वो चीखते फिर से बाजिल के मजीद करीब होते उसकी बाहों में समाये। उसकी दिल की धड़कन बुरी तरह बढ़ा गई। वो नरमो नाजुक वजूद अपनी बाहों में महसूस करते एक अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ। लेकिन अगले ही पल उसे एकदम होश आया और झटके से उसे पीछे किया। वो बुरी तरह रो रही थी। पीछे करने के बावजूद उसने बाजिल के बाजू को मजबूती से थामा रखा और वापस उसके बाजू के साथ चिपकते वो बुरी तरह रोने लगी। बाजिल ने अपने गार्ड को इशारा किया कि वो टाउसन को वहां से ले जाए। उसकी जाते हुए लड़की रोना बंद करती अब बाजिल को देख रही थी। आंखें आंसुओं से तर थी। उसके चेहरे का रंग भी सच पड़ा हुआ था। उसे डॉग फोबिया था। ये बात सामने खड़े शख्स नहीं जानता था। लीव माई हैंड, उसे घूरते हुए बोला कि अगले ही लम्हे उसका हाथ छोड़ के और अपने गालों से आंसुओं को पूछ रही थी, बाजी मेरी जान कहाँ थे तुम? अचानक से अपने पीछे अपने मामू जान की आवाज सुनता वो पलटा। राशिद साहब आते सीधा उससे बगल घेर हुए। बहुत अरसे बाद दिखाई दे, खुद व्हाइट पैलेस में। और ये हसीन लड़की कौन है? हानि को देखकर राशिद की आंखों में खबास चमकी। हानि ने एक नजर गूढ़ी से उसे नवाजा और अपना रुख फेर गई। मेहमान है मेरी, आप चले, मैं कुछ देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। उसे तेजी में बोलता हानि की कलाई थमे वहां से आगे बढ़ गया। जबकि राशिद साहब उन दोनों को जाते देख गहरा मुस्कुराए। वो हानि को लिए एक छोटे से स्टोर रूम में लाया, जिसे देखती हानि का सांस रुकने लगा। नहीं प्लीज, कैद मत करना, और कोई सजा दे दे। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दे, मुझे मार ले, बेशक थप्पड़ मार ले, गाल लाल कर दे, बेल्ट से मार ले, लेकिन यहाँ कैद मत करना, मैं मर जाऊंगी। वो एक बार फिर से बुरी तरह से रोती थी और बाजिल उसकी बातें सुनता उलझा था। उसे सजा देने को लाया था और यहाँ ये खुद उसके हाथों सजा भुगत रहा था। तुम यही रहोगी, समझे? तो उसे गुस्सा से डबट गया। ये सब रात को वो तमाशा लगाने से पहले ही सोचना चाहिए था। अभी तो मैंने तुम्हें वो सजा दी ही नहीं जो मैंने तुम्हें देनी है। वो जब दूंगा तब तो तुम्हारी आधी जान निकल जाएगी। वो तमस्खराना अंदाज में कहता, पलट कर दरवाजा जोर से बंद करता निकलता चला गया। जबकि हानि ने उसके जाते ही दांत पीसे। उसे सिर्फ डॉग फोबिया था। अभी जो उसने किया वो ड्रामा था कि शायद वो जैसे लोग को उसे पीछे कर गया यहाँ भी कैद ना करे। पर वो इतना भी रहमदिल नहीं था। हानि सर चिटकती गुस्से से वहीं एक तरफ बैठ गई। इर्द गिर्द देखती वो इस वक्त को कोसने लगी जब उसने सोनिया की मदद करने की हामी बढ़ी थी, बल्कि खुद ही इस मामले में मम्मी डैडी बनने कूद गई थी। व्हाइट पैलेस हसन दरानी की मलकियत था, जहाँ वो अपनी अहलिया जहांरा बेगम और अपने दोस्त बिजनेस टाइकून
मिस बाजिल दुरानी और CS की तैयारी करते शाजिद दुरानी के साथ खुशो खरम रह रहे थे, जबकि उनकी बीवी के रिश्ते का एक ही भाई था, वो राशिद। वो भी उन्हीं के साथ उन व्हाइट पैलेस में ही रहता था, जो कि कभी कभार ही आता था। पर वो कमाश का एक क्रख्त बंदा था जो फिलहाल बाजिल पे ही खुला हुआ था। वो लड़की कहाँ है? जैसे ही बाजिल अंदर आया, राशिद मामू ने झट से पूछा, लड़की? कौन लड़की? जहारा बेगम के कान फौरन खड़े हुए। बाजिल के साथ एक लड़की? उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। ये एक नामुमकिनात में से एक बात थी। बाजिल ने राशिद मामू को सख्त बुरी से नवाजा। कोई लड़की नहीं मामा, ऐसे इनको वहम हो गया। वो जान चबाते हुए बोला, अच्छा वहम? सही, तो फिर वो कौन है? राशिद ने उसे पीछे की जानिब देखते हुए इशारा किया, जहाँ उम्मे हानी एक मुलाजिम के साथ अंदर आई थी। उसकी आंखें रो रो के लाल हुई थी। ये कौन है बाजिल? राशिद मामू ने बाजिल को बुरी तरह फंसा दिया था। वो सख्ती से आंखें मीच कर खोलते, हानि को घूरते माँ की जानिब मुड़ा। मम्मा, जरूरतमंद है, वो बात बनाता हुआ बोला। जी, जरूरतमंद को स्टोर में कैद रखा था इन्होंने। राशिद तो आज जैसे सारे बदले लेने के चक्कर में था। पूछ ले इस लड़की से। वो जहाँ आ रहा की बेचैन नजरों से खाइफ होते हुए बोला, आंटी प्लीज हेल्प मी, ये बहुत जालिम है। इनके पास इतना बड़ा डॉग है, उसकी इतनी मोटी मोटी आंखें, बड़े बड़े दांत और जुबान इतनी लंबी। वो हाथ को आगे से इशारे बता रही थी, और तुमसे 2 गिज कम ही होगी। वाजिर दिल ही दिल में बोला था, मुझे उस डॉग के आगे अगर एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ बोला तो याद रखना, इस बार उस डॉग से बच के अगली बार बंद करने में उसे तुम पर छोड़ दूंगा। उसकी धीमी आवाज में वो कराया था और धमकी दे गया था। हानि ने थूक निकला, नहीं आंटी, इनके पास कोई कुत्ता नहीं, के बड़े बड़े दांत भी नहीं, उसकी आंखें भी नहीं है, और जुबान वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलते यकटक बाजिल को देखी जा रही थी, जो कि अब अपना माथा मसल रहा था। बेटा, कहाँ से आई है तुम, और बाजिल से क्या ताल्लुक है आपका? वो बहुत ही प्यार से उससे पूछ रही थी। अब हानि ने सवालिया निगाहों से बाजिल को देखा तो क्या जवाब दे। करते तो ये नफरत है, पर इन्हें उल्टा ही बताना पड़ेगा। वो सोच में पड़ गई, जी हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। उसे लगा कि इस बात से उन दोनों की जान छूट जाएगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि सब बोलते उसकी जान मजीद फंस जाएगी। जहारा बेगम ने घूमकर अपने बड़े बेटे को ऐसी नजरों से देखा कि बाजिल कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रह पाया। भैया, ये क्या, आपने पहली बार पे चक्का मार दिया? अब तो आप मामा आपको बख्शने वाली नहीं। शाजिर जो नीचे आ रहा था सारी कार्रवाई देखता भाई के कान में घुसते हुए बोला। बाजिल ने उसे घूरी से नवाजा। बाजिल ने उसे उन्हें बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जहारा बेगम ने यकीन ना किया। वो तो इस नौटंकी बाज लड़की को यहाँ लाके फंस गया था, क्योंकि अब वो उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। जहारा बेगम ने उसे अपने कमरे में ले आई और वहां सानी ने सच्ची जुटी मिर्च लगाकर मसाला पेश करके अपनी और बाजिल की मोहब्बत की दास्तान सुनाई, और दिल ही दिल में खुद को दाद दी। जहारा बेगम ने उसके खाने पीने और कपड़ों का बंदोबस्त किया। उसे तो जहारा के रूप में नजात और हिंद मिल गई थी। वो मजीद अपनी मोहब्बत के झूठे किस्से गढ़ने लगी जो सोनी ने उससे कहा था। अब वो सब जहां अरब को बता रही थी कि उससे फ्लर्ट करता रहा, और अब जब मोहब्बत निभाने का वक्त आया तो वो फिर गया। बाजिल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, उनको इस बात की जरूर सजा मिलेगी। वो सख्त लहजे में बोली थी, बिल्कुल लाजमी दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। वो पुरजोश हुई। पर सजा से पहले आपको इंसाफ दिलाना है, और इंसाफ का तकाजा यही है कि आप बाजिल को अपनाएं, आपसे निकाह करे। वो पानी पीते एकदम हानि को उछू लगा और पानी नाक के रास्ते बाहर निकला। क्या हो गया है, आप ठीक है? वो नहीं करेंगे, मेरा मतलब वो कर ही नहीं सकते। अपने अमीर होने को उन्हें बहुत ज्यादा गरूर है, और मुझ जैसी गरीब लड़की टाइम पास के लिए तो हो सकती है, घर बसाने के लिए नहीं। उदास फीलिंग से बोल रही थी, ये आप मुझ पर छोड़ दे, आपका निकाह आज ही होगा, देखते हैं बाजिल कैसे इनकार करता है। जहां बेगम पुख्ता लहजा में कहती उठी, लो मारे गए, अब तो वो 2 नंबर बंदा मुझे नहीं छूटेगा। इससे पहले कि हानि तेज सर पर सहरा सजे, यहाँ से भाग निकल, क्योंकि अब भागने में ही आफियत थी, वरना यहाँ कैद हो जाती तो हमेशा के लिए इस दियो को देखना और सहना पड़ता। बाग हानि, वो खुद को हौसला देती बाहर निकली। शाहजर जो भाई के जाने के बाद अफसोस से सर हिलाता उठा था। अब मोबाइल पे आती कॉल सुनता वो बाहर निकला। क्यों कॉल कर रही हो? एक बार फिर मना किया है तो बात नहीं समझ आ रही क्या? और भड़का,
میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ بھی ہتھی سے اکھڑ گئی تھی۔ کیوں ملوں تم سے میں؟ شاذر حسن بھڑکا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو ملنا ہوگا۔ مقابل لڑکی کا لہجہ تیز تھا۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم شاذر حسن کو دمکا سکو۔ شاذر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ہیر کو غصے سے کہا، یہ سب نکاح فکس کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ آپ امیر لڑکے قریب اور مڈل کلاس لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے چھپ کر نکاح تو کر لیتے ہو، لیکن دنیا والوں کے سامنے لانے سے آپ کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے۔ ہیر نے دکھ اور تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے کہا، چھوٹی سی بچی نہیں ہو جو گن پوائنٹ پر تم سے نکاح کیا ہے۔ ارد گرد دیکھتے ہو غیظ و غضب سے اپنا والیوم لو کر گیا۔ اب بازل کا نیا مسئلہ نکلا تھا کہ اچانک اس کا نکاح سامنے آتا تو جہاں بیگم دونوں کو ہی گھر سے نکال دیتی۔ باپ سے زیادہ وہ ماں سے ڈرتے تھے۔ تمہارے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، درخواست کی تھی، مجبوری میں نکاح کیا ہے تمہارے ساتھ، محبت میں نہیں۔ شاذب اسے اچھی طرح آئینہ دکھاتا آنسو دے گیا تھا اسے۔ میرے باپا ہی پاگل تھے جو پتھر کو ہیرا سمجھ بیٹھے۔ چلو اچھی بات ہے، تمہارے بابا سمجھ نہیں سکے، تم سمجھ گئی۔ اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ شاذب نے اسے کھڑی کھڑی سنا ڈالی۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر نکاح کا رشتہ نہیں نبھانا تو اسے یہیں پر ختم کر دے، خود بھی آزاد ہو جائے اور مجھے بھی آزاد کر دے۔ تو میں آ کر احساس کرتا ہوں، تم ذرا صبر کرو، شاذب نے غصے سے کہتے کال کر دی۔ اب اس کا رخ ہیر کے گھر کی جانب تھا، جہاں جا کر اسے مزید غصہ آنے والا تھا۔ وہ وائٹ پیلس سے بھاگنے کے لیے نکلی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ بڑکی کمکموں کی روشنی میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ وائٹ پیلس کے بیک حصہ پہ آ گئی تھی اور اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ راستہ باہر کو جاتا ہے یا نہیں۔ وہ بس چلے جا رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے پاس سے گزرتے اس کی قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہیں دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے بازل اس لڑکی کو دیکھتا دانت پیس گیا۔ وہ شاور لیتا باتھ روم پہنے کھڑا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ تبھی اس کی چلانے کی آواز آئی۔ ٹائسن کی آواز سنتے وہ بری طرح بوکھلاتی چیخی تھی اور واپس پلٹتے اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھی پول میں گری۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور پانی اتنی گہرائی میں تھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے نیچے ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ اسے لگا آج اس کا لاسٹ ڈے ہے کہ تبھی کسی کے پانوں میں جم کرنے کی آواز سنائی دی اور اگلی پل اسے اپنی باہوں میں بھرے پانی سے اوپر اچھال گیا۔ اسی پل ہانی نے گہرا سانس بھرتے بازل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دکھا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ کچھ پل سڑکے تو بازل ہوش میں آتا اسے پول سے باہر نکال لایا اور کندھے پر بٹھایا۔ پاگل ہو تم؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، پہلے میرا بھی یہی ارادہ تھا، تمہیں ایک رات قید خانے میں رکھ کر صبح چھوڑ دیتا، پر تم نے مما تک پہنچ کے جو غلطی کی ہے نا، اس کا خمیازہ اب خود بھگتو۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر جاتا ہوں بولا، اب پلیز مجھے اجازت ہے، میں نے سب سے سچ بتا دوں گی۔ کیسا سچ؟ تمہاری دوست نے جو تم سے کہا وہ تم سچ ماننے سے پہلے مجھے میری بربادی نکال چکی ہوں۔ اب مزید کیا بتانا ہے باقی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا، کپڑے بھی اس کے جسم سے چپک رہے تھے، پر اسے احساس ہی کہا تھا۔ تو کیا یہ سچ نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ وہ جھوٹ بولتی ہے، تمہیں یوز کر کے میرے ساتھ خلاف محاذ آرائی کر چکی ہے۔ تمہیں تو سزا مل چکی ہے، باری اس کی ہے۔ اور سنو، اندر جاؤ، وہاں اس طرف، ملازمت سے کہہ کر کپڑے بھجواتا، خبردار اب کوئی بھی مس کریٹ کیا تو صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ ماما کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، بعد میں انہیں میں خود ہینڈل کر لوں گا، سمجھی؟ لیکن وہ تو آپ کو اور میرا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آنی نے گھبرائے ہوئے کہا، کیوں؟ ایسے کون سے سرخاب کے پڑ نظر آیا تم نے جو تمہیں میرے پلے باندھنے لگی؟ وہ غصہ سے بولا تھا تو ہانی نے حالت تر کرتے خود ہی اپنے جھوٹ کا بانڈا پھوڑ دیا تاکہ سامنے کھڑا شخص اسے اس نکاح سے بچا سکے۔ اس کی باتیں سنتے بازل کو دی چاہا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں آزاد کیا جائے، تمہیں اب ساری زندگی تہہ خانے میں بند رکھوں گا، تب عقل ٹھکانے آئے گی تمہاری۔ وہ غصے سے کہتا ہوا پلٹا تھا کہ ہانی اس کے پیچھے لگ گئی۔ اسی پل اسے پکڑتی ان بیلنس ہوتی ایک بار پھر پول میں گری اور اس بار ساتھ بازل کو بھی گرا گئی۔
बादल ने पानी सर बाहर निकाला और उस लड़की को देखा जो कि जबरदस्ती इसको कॉलर से थामे ऊपर आती उसके गले में बाहें डालती खुद को बचा रही थी। बाथरूम सीने से हट गया था और सख्त चट्टानी सीना देखते एक पल को हानि के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो हड़बड़ा के पीछे हटी, लेकिन पानी में वापस गिरने की खतरे से फिर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। अब उसे रोना आ रहा था। बादल ने लब बीच कर उसकी कमर में हाथ डाले उसे किनारे पे बिठाया और खुद बाहर निकलता लंबे लंबे डग पड़ता वहां से चला गया। ये लड़की एक ही दिन में इस पर बुरी तरह छा गई थी और अपने अंग अंग से उसे वाकफियत करवाती और घायल कर चुकी थी। वो एक आम सी लड़की जो जाने अनजाने में मिली और इसकी जिंदगी में हलचल मचा गई। वो अपने बाबा को मेडिसिन देके अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी कि अचानक दरवाजा बजा। वो धड़कते दिल से मेन दरवाजे को देखती, एक नजर पलटकर बाप के बंद दरवाजे पर निगाह डाली। दरवाजा फिर से जोर से बजा। वो जानती थी कि आने वाला शाजिर ही होगा जो कि उसे अच्छी खासी धमकी लगा चुका था और वो गुस्सा का इतना तेज था कि वो जो कहता वो लाजमी करता था। उसके कदम मन मन बारी हो रहे थे, फिर भी दिल बड़ा करते वो दरवाजा खोल ली। सामने ही शाजिर सख्त तेवर लिए खड़ा था। उसे दरवाजा खोलते देख दोनों कलाइयों से झगड़ता, पीछे ले जाता, दरवाजा लॉक करता, उसे दीवार के साथ लगा गया था। आए रोज तुम मुझे धमकियां लगाती रहती हो, समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे शाजिर हसन को धमकी दो? शाजिर कहर आलूद लहजे में बोला था, प्लीज छोड़ दे मुझे, इट्स हर्टिंग। वो मन मनाई थी जबकि उसकी उंगलियां हीर के बाजू में पेच होती उसे चीखने पर मजबूर कर रही थी। शरा, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, और जो तुम अपने लफ्जों तक मुझे देती वो क्या है? कौन सा दर्द दिया मैंने आपको शाजिर? इस निकाह के लिए आप राजी नहीं तो क्यों किया? पागल हो गया था, गलती हो गई थी। तुम्हारे बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था, तुम्हें सिक्योर करना चाह रहे थे और मुझे बली का बकरा बना दिया। तो ना बन के आपको कौन सी इस दुनिया में मजबूर कर सकता है? आप तो शाजिर हसन है ना, कुछ भी कर सकते हैं और कर दे। मेरे बाबा ने आपको मजबूर किया, आप मान गए उनकी बात। अब मैं आपको मजबूर कर रही हूँ, मुझे तलाक। शरा। अचानक से शाजिर हलक के बल दहाड़ा था। हीर ने घबरा कर बाप के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। सच शुक्र कि वो जागे नहीं थे। शाहवजीर, आवाज बंद, बिल्कुल आवाज ना निकले। खबरदार, जो तुम्हारा मुंह से तलाक का लफ्ज निकला था जान ले लूंगा तुम्हारी। शाजिर इंतहाई गुस्से से बोलता हीर को चुप करा गया। ये रिश्ता आपने मजबूरी में बनाया शाजिर हसन, इसे ना आप निभा रहे हैं और ना छूट रहे हैं, तो क्यों बांध के रखना चाह रहे हैं खुद को और मुझे इस बेनाम रिश्ते में? बेहतर नहीं है कि आप अपनी राह लें और मैं अपनी? हिम्मत करते हीर ने फिर से अलग होने की बात कर दी। जब वक्त आया तो इस रिश्ते को अपना भी लूंगा और तब तक तुम खुद पर काबू रखो तो ज्यादा बेहतर है। और बार बार मुझे फोन करके धमकियां देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं, समझी तुम? गुस्से से उसका बाजू झड़कते उसे छोड़ता पीछे हट आ गया। सबके हीर की आंखों में टूटे ख्वाब की किरचियां थी। वो किस दिल से उससे तलाक का मुतालबा कर रही थी, वो ये सिर्फ वो वही जानती थी, क्योंकि वो तन मन से शाजिर की हो चुकी थी और शाजिर के लिए वो कुछ मायने नहीं रखती थी। इस बात से उससे दुख पहुंचता था जिसने 3 माह से पहले उस निकाह से उससे निकाह किया था, लेकिन इस निकाह को अब तक उसने छुपा के रखा हुआ था। ना वो इस निकाह के बंधन को कुछ अहमियत देता था और ना ही उसे सबके सामने लाना चाहता था। ऐसे में हीर सख्त उलझ जाती थी और वो अल्फाज मुंह से निकालती थी जिससे शाजिर को गुस्सा आता। अब भी वो इस पर गुस्सा करने ही आया था, वरना तो 3 माह से उसने पलट के उसे देखा तक नहीं था कि हीर किस हाल में और किस हाल में और किस में नहीं। वो जा चुका था। वो वादे के मुताबिक सरमद साहब का इलाज करवा रहा था, उनके सारे टेस्ट करवाए और अब अच्छे हॉस्पिटल से उनका इलाज भी शुरू हो गया था। हॉस्पिटल एडमिट करने का कहा तो ही नहीं मानी। इन 3 माह में वो कुछ हद तक बेहतर हो गए थे और मौजूदी तौर पर अरहम चौधरी दोबारा उनकी दहलीज पर नहीं आया था। वो एक वारदाती शख्स था, किसी भी जुर्म में मुलविस होकर जेल पहुंच जाता था और हीर दुआ करती थी कि वो ताहियात जेल में रहे। पर दूसरी तरफ ही शाजिर था जो हमेशा की तरह उसे डरा धमका कर फिर से हीर का मुंह बंद करके वहां से चला गया था। हीर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं, पर इतना उसे समझ आ गई थी कि शाजिर के साथ जुड़ा इस निकाह का बंधन वही मायने नहीं रखता था। वो कर्ब से हिचकी लेगी और फिर जहां आरा बेगम ने सुबह होते ही शौहर से बात करते उन्हें निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करने को कहा। बाजिल राजी नहीं था
اس کا جی چاہا کہ ہانی کو جان سے مار کر اس کی کہانی ہی مکا دے، اور شام تک سارا بندوبست ہو گیا تھا جس میں شاہ پیش پیش تھا۔ ہانی نے انہیں سچ بتانے کی بہت کوشش کی، پر اب وقت گزر گیا تھا جہاں بیگم نے ان کا نکاح کروا کر ہی دم لیا۔ ہانی تو بالکل چپ سی ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، پر ایک بات تو طے تھی کہ اب اس شخص کی قید میں اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بازل، آپ نے محبت کی، محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اسے چھپا کر نہ نبھا کر جرم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ آگے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ بازل ان کو بہت کچھ باور کرا تھی، وہ ہانی کو بہت کچھ سمجھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بازل کو اپنے بابا سے الگ سننی پڑتی، اب خون خوار نظروں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے نظروں کا زاویہ بدلا تو دانت پیستا اس کی جانب پڑا۔ ہانی اس کا ارادہ پامتے فوراً بستر سے اٹھتے اندر بھاگی۔ پلیز، میری غلطی نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں ایک عام سی لڑکی ہوں، مجھے آپ کا لیول نہیں ہے میرا۔ آپ کی مما نے زبردستی یہ نکاح کروا دیا، پر آپ جب چاہیں مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میری نظر میں اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ جلدی سے بولتی چلی گئی اور بازل اس کی سوچ پر اش اش کر اٹھا۔ ہمارے ہاں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے ڈرا رہا تھا۔ شاید ایسا ہانی کو لگا، پر یہ رشتہ زبردستی وہ حق لائی۔ بازل اپنی شرٹ اتار چکا تھا اور وہ یک تک اس کے کسرتی باڈی دیکھتی بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ایک دم سے اس نے ہانی کو کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کی سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ عام سی لڑکی تھی، لیکن ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو بازل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اپنے کہا کے بندھن میں بند کر وہ اس پر حق رکھتا تھا، وہ کیسے اپنا حق نہ لیتا۔ اس کا دوپٹہ افزار کے ایک طرف رکھتا، وہ بوکھلائے دے رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ جو باتیں تم نے مما سے کہی انہیں سچ ثابت کر رہا۔ اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالتا، اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر کی جانب کرتا، اس کے یاقوتی لبوں کو دیکھتا، ایک دم شدت سے ان پر جھکتا، اس کو ساکل کر گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح اس کے لبوں سے لپٹ رہا تھا، جسے آج سارا غصہ انہی لبوں پہ اتار دے گا۔ وہ ذرا سا سانس لیتے اب انچ پیچھے ہوا تھا۔ ہانی نے اپنے لب واق کرتے کچھ کہنا چاہا کہ اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنے دستر سے لے گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا تھا، بازل کے ہاتھ اس کے جسم کی نشیب و فراز پر گردش کرنے لگے تو وہ بری طرح تڑپ گئی۔ پلیز رک جائیں، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، بات آگے نکل گئی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، ریموٹ سے لائٹس ڈم کرتا پھر سے اس پر دیوانہ وار چکا تھا۔ بازل خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر شدت پسند کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں سے فاصلے پر رہنے والا شخص آج ایک عام سی لڑکی کے لیے اس قدر قریب کیسے چلا گیا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی بازل کے قریب پہنچائے وہ عام نہیں، وہ خاص ہو جاتی ہے اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس پر سائے فگن ہوا تھا۔ تو ہانی کی چیخ نکل گئی، کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے گمبھیر آواز میں ٹوک گیا۔ وہ رو دینے کو تھی، اسے بھاری بھرکم باڈی بلڈر بندے کے نیچے وہ دب گئی تھی۔ اس کے لبوں پر پھر سے فقر لگاتا، اس کی روح میں شامل ہوتا، اسے اپنا بنا گیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج کافی اونچی تھی۔ شازر گال پر ہاتھ رکھے حیرت اور ضبط سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے آج بازل کے ولیمے کی تقریب سے گھر آتے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی کانچ کی 5 انگلیوں کو اس کے منہ پر چھاپا تھا، کیونکہ ولیمے کی تقریب سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ آئی لڑکی نے سہم کر شازر کو دیکھا۔ اس کا دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ خاندان کی عزت کو ملامت کرتے؟ وہ بری طرح بڑکے تھے۔ حسن، کیا ہو گیا آپ کو؟ شازر پہ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ لیکن کے پاس کھڑی ہوتی ہانی میں بری طرح ڈٹ کے نیچے آنے والے منظر نظر کو دیکھتی ذرا سا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے، کچھ کہنے کو بچا کیا ہے؟ ایک تو تم نے اس بچی سے نکاح کیا اور بجائے اس کو گھر لانے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے تم اسے وہی چھوڑا اور پلٹ کر 3 ماہ سے خبر تک ملی۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آ گیا؟ وہ سچ آئے تھے اور شازر کی قہر بار نگاہیں ہیر پڑی تھی، کیونکہ آنسو پوچھتے ڈرے سہمے ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا، یہ نکاح ہاتھ سے تن ہوا تھا اور اس کے بابا میرے اسکول ٹیچر رہ چکے ہیں، اور نے بس ایک تو تم نے ان کے ساتھ نیکی کی اور اب تم اسے جتا بھی رہے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرا کرو جس میں سوراخ ہو۔ شازر، تمہاری طبیعت ہم نے ایسی تو نہیں کی تھی۔ جہاں ربیگم نے بھی دکھ سے شازر کو دیکھتے لب بھیج لی۔
ماما پلیز، پاپا تو میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ نے یقین کر لیا مجھ پر۔ وہ سر چکائے یاسیت سے بولا تھا، ہیر کے فادر ہاسپٹلائزڈ ہے شازر، اگر تم نے ذمہ داری اٹھا ہی لی ہے تو نبھا بھی لیتے۔ وہ کرب سے بولے تھے، اگر میں آج ہاسپٹل میں سرمت کو نہ دیکھتا، ہیر سے نہ ملتا تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا اس سچائی کا۔ حسن درانی نے ساری بات جہارا بیگم کے گوش گزار کر دی۔ سرمت صاحب ان کے پرانے دوست تھے، انہیں ہسپتال اکیلا دیکھتے ان کی طرف رکھے تھے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہی سرمت کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا رہا ہے۔ اس میں وہ بہت خوش ہوئے، لیکن ہیر کا شوہر ہو کے اسے چھوڑ رکھا ہے، اس پر انہیں غصہ آیا تھا، کیونکہ ان کی محبت اور نرم انداز پر ہی ہیر دل کھول کر ان کے آگے رکھ گئی تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے شوہر کا تعارف سے کروا رہی ہے، اسی شوہر کا باپ ہے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے شازر تمہاری حرکتوں پہ، چھوٹے سے بچے تو نہیں ہو، نہ ہی ٹین ایج کے، اس بات کو باریک بینی سے سمجھائی جائے۔ خود سمجھدار ہو اور اب وقت سمجھداری کا ثبوت دو، اور ہیر اب یہی رہے گی اسی گھر میں تمہاری بیوی بن کر، اور میں امید کرتا ہوں اس بار تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ انہوں نے کہتے ہوئے لب پینچے، جس پر شازر کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ 1 منٹ، بڑا بیٹا نکاح کے بعد بنا لڑکی کو گھر لے آیا، اور وہ دکھ ابھی تازہ تھا کہ چھوٹا بیٹا بھی نکاح کر کے ایک بیوی کو لا تعلق بٹھا بیٹھا تھا۔ اس بات سے انہیں زیادہ دکھ ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہیر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جلد سے اپنے آنسو پوچھی، جبکہ وہ حسیلہ انداز میں اپنے آنسو پوچھتی اس کے قدم پیر اس کی جانب پیش کرتی تھی۔ شازر، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا، مجھے نہیں پتا کہ انکل آپ کے بابا ہیں، سب انجانے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں مسلسل اس کی طرف بڑھتے جا رہا تھا کہ وہ ڈر کے بارے بولتی دیوار سے جا سمائی۔ پلیز مارنا مت شازر۔ وہ دونوں گالوں پر ہاتھ ڈال کے اسے شوق لگا گئی۔ اس نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور وہ کیوں ڈر کے اپنے گال کو چھپا رہی تھی۔ شازر کے رک جانے پر ہیر نے ڈرے سہمے اپنے بل کے اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ بالکل سمارٹ انداز میں کھڑا اسے بنا پل کے چپکے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھ نیچے کرو۔ شازر کا لہجہ خود بخود نرم ہوا تھا۔ ہیر نے اپنے کانپتے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اس کے سوال پر ہیر کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ پتھرائی نظروں سے شازر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں ہیر، آنسر بھی۔ اس کی بات، اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ ارحم چودھری اس کے لبوں سے کسی نامحرم کا نام سنتے وہ بری طرح تپا تھا۔ وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اسی کا تو رونا ہے۔ شازر کبھی سمجھے گا ہی نہیں، اسی کی وجہ سے بابا نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کیا تھا، پر آپ نے مجھے اپنانے کی بجائے وہیں چھوڑ دیا۔ میری حفاظت کرنے کی بجائے آپ مجھے کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ بولا؟ شازر نے اس کی اطراف میں دونوں بازو جمائے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ گنڈا ہے، ہمیں دھمکاتا ہے، اور وہ سب اسے بتاتی چلی گئی، اور آخر میں رو دی۔ اس نے مجھے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جس میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اس سے، تو بدلے میں اس نے ہاتھ اٹھایا تھا 2 دفعہ۔ اس کی خون اشام نگاہوں میں آنکھیں گاڑے بولتی شازر کو کانٹوں پہ گھسیٹی، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ لب پیچتے ہوئے بولا، بتانا چاہا بہت دفعہ، لیکن آپ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ہر بار لڑکے چلے جاتے اور پھر کتنا وقت گزر جاتا، آپ خبر بھی نہیں لیتے۔ کیسے کہتی آپ سے؟ اور میں نے سب کچھ مقدر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا، جو تھا تو مشکل کام، لیکن مجھے کرنا پڑا، اسے جان سے مار دوں گا۔ شازر نے مکہ بناتے دیوار پر دے مارا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ شازر جلد بار اور سخت وسیلہ انسان تھا، اور اس وقت وہ واقعی جنونی ہوا تھا، جس پر ہیر نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آج کے بعد تم یہی رہو گے اور اکیلے باہر نہیں نکلو، میری اجازت کے بنا گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی۔ آپ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ تمہاری حفاظت کے لیے اگر تمہیں قید بھی کرنا پڑا تو کروں گا۔ تو قطعی انداز میں بولتا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ سونیا آج بہت ہمت کر کے اس وائٹ پیلس میں آئی تھی جہاں وہ راج کرنا چاہتی تھی، پر اب مہانی راج کر رہی تھی۔ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ بازر کا اس سے کرش تھا، وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، فون پہ اس کی بے عزتی کرتی تھی، وہ اس سے بدلہ لینے چاہتی تھی، اور جانتی تھی کہ ہانی جیسی جذباتی لڑکی کو یوز کر کے وہ بازر کو ہی بدنام کرے گی۔
लेकिन कहीं भी उसका नाम नहीं आएगा। पर वो दोनों ही पकड़ी गई और फिर हानि ने उसके लिए कुर्बानी दी जो रायगा नहीं की। उनकी खूब खातिर मदारत की गई। सोनिया ने हानि को एक सच बता दिया कि वो नहीं चाहती कि मजीद कुछ भी गलत हो। अब जबकि उनकी शादी हो गई थी तो वो पीछे हट जाना चाहती थी। वो यहाँ क्या कर रही है? बाजिल आमिर अचानक बाजिल की आमद पर दोनों चौंके। मैं बस चाह रही थी, हो सकी तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। जो कुछ भी उसमें कसूर मेरा था। वो नम लहजे में बोलती वहां से चली गई थी। क्यों आई थी ये आप? वो हानि के करीब होता जरा नरम लहजे में पूछ रहा था। सोनिया एक लम्हे में रुककर उन्हें देखने लगी, माफी मांगने। वो धीरे से बोली तो अगले ही पल बाजिल ने उसकी कमर में हाथ डाली से अपने सीने से लगाया। सोनिया गहरा सांस भरती वहां से चली गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए? उसकी नाक के नीचे नाक के साथ नाक रब करता हुआ बोला। हानि जरा सा मुस्काई। किस बात की माफी? अब बीवी हूं मैं आपकी। बात माफी से बहुत आगे निकल गई है। उसी के अल्फाज उसे वापस लौटा दी। वो खिलखिलाई थी। बाजुल से अपने बाजू से थामे नरमी से ऊपर किया और शिद्दत से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इस बार जुनूनी शिद्दत से उसके लबों पर कहर बरसाता चला गया। वो जब जब उसके करीब आता था उसकी तशरीकी बढ़ जाती थी। दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया था। शाहजहां हीर को हॉस्पिटल लाया था और उसके बाबा को इलाज चल रहा था। उसे उसके बाबा के पास बिठाकर बाहर काउंटर तक गया कि अचानक अरहम चौधरी अंदर दाखिल हुआ। हीर घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे वाह, इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया है बाप को? बहुत अच्छे भाई। वो तो मस्खराना अंदाज में बोलता हीर को लम बेचने पर मजबूर कर गया। अब किस अमीरजादे की रात रंगीन की है? वो इसकी जात के परखाचे उड़ाता सख्त तकलीफ से कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। हैरत में मुब्तला किया, और ये मैं क्या देख रही हूँ? चूड़ी को भी पढ़ निकल गया। वाह। वो इसके करीब हुआ था कि हीर के बिस्तर के पीछे जाकर वो खड़ी हुई और इसके बाबा दवाइयों की जेर से बेहोश सोए हुए थे। हीर की आंखें नम होने लगी थी। उसने शिद्दत से चाहा कि शाहजर अंदर आ जाए और अरहम चौधरी को सबक सिखाए। तुम्हारा बाप अब मौत के मुंह में जा चुका है। किसी वक्त भी इसको बुलावा आ सकता है। तुम अकेले क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारा नाम ना हाथ छोड़ तो तुम्हें देखता तक नहीं है। और यकीनन अभी तक उसने तुम्हें छोड़ा भी नहीं होगा। तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसके गाल पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था जिसे हीर ने झटकते नाकाम बना दिया। दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आए, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। हीर कोई इतनी सस्ती नहीं है कि तुझ जैसे 2 टके के आगे बिछ जाए। हीर की सख्त गिर आवाज अंदर आते शाहजी ने सुनी थी। तेरी औकात 2 टके की है, जिसे शोहर मुंह न लगाए वो औरत 2 टके की ही होती है। अरहम चौधरी के अल्फाज सुनते शाहजी ने आगे बढ़ते उसे गिरेबान से थामे, बाहर निकालते जोरदार मुक्का उसकी जबड़े पर दे मारा और फिर वो रुका नहीं, उसे मारता चला गया। हॉस्पिटल में एकदम शोर उठा था। लोगों ने और हॉस्पिटल के अमले ने बेच बचाव करते शाहजी को अरहम से अलग किया। जान से मार दूंगा अब अगर मेरी बीवी के पास भी बचता तो। वो गुस्से से फनकारा था, जबकि अरहम चौधरी ने अपने मुंह से खून को साफ करता खुद को छुड़वाता वहां से निकल गया। वो शाहजी जैसे बॉडी बिल्डर वजूद का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने खामोशी से वहां से जाने में ही आफियत जानी। वो अब तक हीर को लिए हरास कर रहा था क्योंकि शाहजिर की तरफ से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। और आज शाहजिर को उसके साथ खड़ा देख वो अपने कदम पीछे ले गया। शाहजिर आईसीयू में आया था जहां हीर चेहरा छुपाए बाप के करीब खड़ी रोती थर थर कांप रही थी। उसकी कदमों ने इतनी इजाजत न दी कि वो शाहजिर को रोकती या उसे गिचकती। वो ही खड़ी बेवस्त रह गई। यहाँ अंदर जाती शाहजिर ने उसे अपने करीब बुलाया तो डरते हुए कांपते हाथ उसके पास आई। शाहजिर ने उसके कांपते वजूद को अपने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। उसके सीने में मुंह छुपाए वो रोती चली जा रही थी। शाहजिर ने भी उसे खूब सारा रो लेने दिया। बस आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं देखो। वो नरमी से उसके गालों से आंसू पूछता, उसे मजबूत लहजे में अपनी बात बावर करवा रहा था। आप मेरी हिफाजत करोगे ना? वो बहुत मान से पूछ रही थी, अपनी जान से भी ज्यादा। इज्जतों के लिए तो हम मर मिटने वाले हैं। उसकी आंखों पर लब रखता बहुत प्यार बड़े लहजे में बोला था। उसके माथे पर प्यार बड़ा लम्स रखा तो हीर के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ी थी। उसे शाहजिर को बदला बदला अंदाज बहुत प्यारा था। उसे कभी नहीं चाहता
کہ شاذر اس سے پیار کرے، اس کی کیئر کرے، اسے پلکوں میں بٹھائے۔ وہ بس چاہتی تھی کہ اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کا محافظ بنے، اور آج اس کی ہر خواہش پوری ہو گئی تھی۔ شاذر کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا تھا، اور سرمد صاحب کا دل اب ہاسپٹل میں لگا دیا تھا۔ ان کے برین ٹیومر کو وہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کی کیمو تھراپی سٹارٹ ہونے والی تھی۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، پر وہ پورے امید بھی تھے۔ روم میں آیا تو ہیر جان نماز پر بیٹھے رب سے دعا مانگ رہی تھی، آنکھیں بند تھی اور گالوں پر آنسو۔ اس سر پھیرے کو آج ہی لڑکی نہ جانے کیوں اور بہت زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور شاپر کو باہر ہی کھڑا پایا۔ آپ کب آئے؟ جی مجھے پتا ہے آپ نے گھر نہیں جانا، وہ سر بولتے ہوئے فوراً نفی میں ہلاتے پہنچ گئی۔ جاؤ میرے پاس۔ وہ اسی لیے بستر پر بیٹھا۔ رونا چاہتی ہو تو رو لو، اس کے چہرہ اپنی طرف کرتے محبت اور نرمی سے بولا۔ تو اسی وقت بہت فکر مند ہوئی تھی، اور شاذر کے لیے تم فکر مت کرو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ خود پر قابو پاتے اس بات میں سرحلاتی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے میں لے آتی ہوں، مجھے جو چاہیے وہ میں لے لوں گا، بس تم انکار مت کرنا دینے سے۔ اس کی آنکھوں میں انگلیاں رکھتے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جھکائے، چوڑے ناک کے ساتھ ناک رب کرے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے میرا حق چاہیے، آج ہی چاہیے، ابھی چاہیے اور مکمل چاہیے۔ اسے تکیے پر گراتے اس کے چہرے پر جھکتا، خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کے دل کے تار چھیڑتا، اس کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اہم شروع کرتے دیکھوں منہ بناتا، اس کے فراق کی ڈوریوں پر ہاتھ الجھاتا، انہیں کھول گیا تھا۔ اس کی فراق کو ایک طرف سے سرکاتے اس کی کندھے پر جھکتا، اپنی تشنہ لب باہر رکھ گیا تھا۔ ہیر نے تڑپ کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کری، رخ اس کی جانب سے پھیرتے اس کے سامنے دیکھتے اپنی پلکوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ شاذر اس کی رضامندی جانتا گہرا مسکرایا، اور اپنی شرٹ اتارتے اس کو ذرا سا بھی اوپر اٹھاتا دیوانہ وار اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی اس قدر دیوانگی پر ہیر ڈر گئی تھی۔ شاذر لائٹس، وہ گھبراتے اس کی شولڈرز کو تھامتے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس پڑتی بول رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی فراق کو کھول کر ایک طرف کر گیا۔ ہیر نے سہم کر اس جنونی کو دیکھا اور ذرا سا پیچھے سر کی۔ آج میری مزاحمت نہیں جڑے۔ وہ ایک آنکھ ونگ کرتا لائٹس کو ڈم کرتا اس کے اوپر چھاتا چلا گیا۔ ہیر نے بھی دل سے اپنا آپ اس کے نام کر دیا۔